الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الثقلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو صحیح اور کامیاب زندگی گزارنے کے طریقے و سلیقے بتانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور اپنے پیغام، احکام اور قوانین اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے کتابوں اور صحیفوں کو نازل فرمایا، یہاں تک کہ اپنے آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قوانین کا سب سے زیادہ لیٹسٹ اور اپڈیٹڈ ورژن عطا فرما کر اس کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے فائنل لا مقرر کرتے ہوئے اس کے آداب و لحاظ کی شرط کے ساتھ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا نہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ضروری قرار دیا۔ لیکن ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو قرآن کریم کو اس کے آداب و قواعد کی رعایت کر کے اور سمجھ کر پڑھنا تو دور کی بات، فقط بقدر ضرورت نماز میں درست قرآن کریم پڑھنے کے لیے اس کو سیکھنے والوں کا پرسنٹیج بہت ہی کم ہے۔ اور میں یہ بات بڑی معذرت اور ہمت کے ساتھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، میرے خدا مجھے معاف کرنا اور ایمان والے بھائیوں معاف کرنا۔ قرآن کریم سیکھنے سکھانے کی جانب سے ہماری بے توجہی کے ساتھ قرآن سے ہماری عقیدت و محبت اور اس کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، اس کی قدر کرنا، جب اس کو دنیا اپنی نظروں سے دیکھتی ہے اور اپنی مجلسوں میں اس پر تبصرے کرتی ہے تو ہماری عقیدت و محبت خود ہماری نظروں میں مذاق سی معلوم ہونے لگتی ہے۔ آپ ہی بتائیں کہ اس سلسلے میں ہماری حالت کیا اس شخص کی طرح نہیں ہے جس کے پاس کسی وزیر اعظم یا کسی ملک کے بادشاہ کا خط آئے اور اس کو معلوم ہو کہ یہ خط بڑا قیمتی ہے، اس میں نہ صرف میرے لیے بلکہ ہماری نسلوں کے لیے بڑی قیمتی باتیں ہیں، وہ شخص اس کو خوشبو بھی لگاتا ہے، آنکھوں سے بھی لگاتا ہے اور چومنے کے ساتھ ساتھ اونچے مقام پر رکھتا ہے اور فخریہ انداز میں لوگوں کو بتاتا ہے میرے پاس بادشاہ وقت کا خط ہے۔ مگر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا ادب، لحاظ، عقیدت و محبت اور اس کی قدر، اس میں آپ کے اور آپ کی نسلوں کے متعلق قیمتی باتیں موجود ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، مگر اے بھائی یہ تو بتاؤ کہ اس میں لکھا کیا ہے؟ اور پھر اس شخص کا یہ جواب ہو کہ بھائی مجھے تو معلوم نہیں، تو آپ ہی بتائیں اس وقت اس شخص کی اس سادہ دلی پر افسوس اور اس کی نادانی پر ہنسی اور خود کو ندامت کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ ہم مسلمانوں کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، مگر قربان جاؤں رب کریم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کتاب مقدس کو عقیدت سے چھونا، دیکھنا، چومنا، پڑھنا، سننا اور احترام کرنے کو باعث اجر و ثواب بنا دیا۔ تو آپ خود غور کریں کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے احکام پر عمل کرنا ہمیں اس قرآن کریم کے نازل کرنے والے رب کی نظروں میں کتنا مقبول بنا سکتا ہے۔ بس تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کی ایک کڑی اس رمضان المبارک میں آج کی تراویح کا خلاصہ اس عنوان سے برادر مکرم قاضی مفتی ظہیر احمد فیصل صاحب قاسمی، امام و خطیب مسجد ریلوے اسٹیشن و مفتی دارالافتاء والقضاء ضلع بارابنکی روزانہ ایک پارے کا جامع اور مختصر خلاصہ پیش فرمائیں گے، جس سے سننے والے کو اجمالاً ایک حد تک یہ معلوم کرنے میں مدد ملے گی کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ہم انسانوں سے کیا کہا اور کس انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ اور یہ احساس بھی بڑا عجیب ہوتا ہے کہ آپ کو لگنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یعنی مجھ گنہگار سے یہ فرما رہے ہیں، اور اس وقت ہم سب کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ بارگاہ باری تعالیٰ میں کتنا مقبول ہوتا ہے، اس کا اندازہ لگانے سے ہم سب قاصر ہیں۔ خدا کریم ہم سب کے اندر قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کی طلب پیدا کرے، لہذا ہمارے پروگرام آج کی تراویح کا خلاصہ ضرور دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔